الحمد للہ رب العالمین والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے 19ویں پارے وقال الذین کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس سے پہلے 18ویں پارے سے کچھ سورہ النور اور سورہ الفرقان ایک ایک آیت کی میں تشریح کروں گا۔ سورہ النور کی آیہ نمبر 53 میں ہم پڑھتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ اور وہ جو عمل صالح بھی کر رہے ہوں 3 وعد فرمائے ہیں۔ پہلی بات کہ خلافت عرضی عطا فرمائیں گے۔ دوسری بات اسباب و وسائل کی دنیا میں دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ تیسری بات کہ خوف و ہراس کی جگہ امن و عافیت عطا فرما دیں گے۔ لیکن فرمایا شرط یہ ہے کہ مجھ پہ ایمان رکھو، میرے ساتھی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کے بعد ہم سورہ الفرقان کی طرف آتے ہیں۔ سورہ الفرقان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ بات بہت وضاحت سے آئی اور کئی مرتبے آئی، اور یہاں جناب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آئی کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ما لہذا رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ بھائی یہ کس قسم کا رسول ہے؟ کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، اور پھر نہ ان کے ساتھ کوئی باڈی گارڈ ہے، نہ پہرے دار ہے، نہ کوئی ہٹو بچو کہنے والا ہے، نہ شان و شوکت ہے، نہ خزانہ ہے، نہ کوئی جاگیر ہے، نہ باغات ہیں، نہ اقتدار ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ایک ذہنیت ہے اور یہ جاہلانہ ذہنیت ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا رسول ایسا ہونا چاہیے جو سب سے پہلے تو ما فوق الفطرت ہو، ما فوق البشریت ہو۔ نمبر 2، اگر انسانوں اس میں سے بھی ہو تو پھر کوئی بہت بڑا جاگیردار ہو، کوئی بہت بڑا سرمایہ دار ہو، یا دنیا میں اتنے بڑے بڑے قبیلوں کے سردار ہیں، ہیڈز آف دی اسٹیٹ ہیں، ان میں سے کوئی ہو۔ یہ عام آدمیوں میں سے نعوذ باللہ عام آدمی کہاں ہو سکتے ہیں؟ نہ جاگیردار، نہ سرمایہ دار، نہ صاحب اقتدار، نہ کوئی ٹھاٹ باٹ، نہ آگے پیچھے بینڈ باجے، نہ ہٹو بچوں کی صدائیں، اور رسالت مآب۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ذہن کی بیماری ہے کہ ہم نے اپنے دماغ میں کچھ چیزوں کی، کچھ باتوں کی، کچھ لوگوں کی خواہ مخواہ کی عظمت بٹھا دی ہے اور ان کو معیار بنا لیا۔ بھئی امیر نہیں ہے تو بڑا آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ صاحب اقتدار نہیں ہے تو بڑا آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بڑا آدمی نہیں ہے تو پھر رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رسالت اور نبوت عطا کر دیتے ہیں۔ یہ جاگیریں یا کارخانے، یہ اقتدار، یہ کرسیاں، یہ بھی ہماری دی ہوئی ہیں، لیکن نبوت اور رسالت کے مقابلے میں یہ سب لاشیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں آخرت کا ایک منظر ہے۔ عزیزان گرامی، اگر کبھی کبھی ہم اپنے تصور میں یہ منظر لے آیا کریں،
دیکھیے، موت کو یاد رکھنا، آخرت کو یاد رکھنا، یہ کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ قرآن مجید میں یہ مناظر بار بار اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ ان کا تصور ہمارے ذہن میں بندھ جائے۔ اب دیکھیے، ایک منظر آ رہا ہے اور اس کو جہاں بٹھانے کی کوشش کریں۔ سنو، جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس روز ان کی بڑی رسوائی ہوگی۔ اب کہتے ہیں نا کہ فرشتوں کو دکھاؤ، اور جب باری آ گئی فرشتوں کو دیکھنے کی تو بہت رسوائی ہوگی۔ جس دن آسمان پھٹے گا اور فرشتے اتریں گے، اس روز اللہ کی حکمرانی کا پوری طرح ظہور ہوگا۔ ایک جگہ یوں آتا ہے کہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ اور کائنات کا ذرہ ذرہ یہ گواہی دے گا للہ الواحد القہار، بادشاہی اللہ واحد کے لیے ہے جو قہار ہے۔ فرمایا اس روز ظالم اپنے ہاتھ چبائیں گے، کاٹ کاٹ کے کھائیں گے، اس قدر انہیں اپنی گزری ہوئی زندگی پہ رنج اور افسوس ہوگا کہ یار ایک ہی موقع ہمیں ملا اپنے آپ کو اور اپنے ہمیش کے مستقبل کو سنوارنے کا، وہی موقع ہم نے گنوا دیا، ہمیش کے لیے برباد ہو گئے۔ اس دن کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دیا ہوتا، اے کاش ہم نے فلاں کو برے لوگوں کو ہم نے دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس وقت اللہ کے رسول یوں کہیں گے اے میری رب، میری اس قوم نے اور میری قوم کے ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ عزیزان گرامی، یہی وہ آیت ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول یہ کہیں گے کہ میرے پروردگار، میرے رب، میری قوم کے یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، مہجور قرار دے دیا تھا۔ علامہ اسی آیت کو ذہن میں رکھ کے کہتے ہیں خارز مہجور یہ قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی۔ تو گردش دوراں کے شکوے کرتا پھرتا ہے کہ مجھے فلانے اور فلانے اور فلانے مجھے خار کر دیا، غلط بات ہے۔ تو صرف قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے خار ہو گیا ہے، خارز مہجور یہ قرآن شدی۔ عزیزان گرامی، آگے چل کے یہ فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے دیکھا اس شخص کو کہ اس نے کس چیز کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ اس نے اپنی ہوا و ہوس کو، اپنی خواہشات کو، اپنے جھوٹے پندار کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور یہ صرف خود ہی گمراہ ہی نہیں ہے بلکہ اوروں کو بھی گمراہ کرتا پھر رہا ہے۔ آگے چل کے سورہ فرقان میں اللہ کے بندوں کے، عباد الرحمن کے اوصاف بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ وہ بابرکت ذات ہے جس نے آسمان میں قلعے بنائے، سورج اور روشن چاند بنایا، وہ رات دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لاتا ہے۔ رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جاہل ان سے مخاطب ہوں
تو وہ باوقار طریقے سے شریفوں کی طرح سلام کر کے گزر جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ ان کی راتیں قیام و سجود میں بسر ہوتی ہیں، اپنے رب تعالی سے جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ خرچ کرتے ہیں تو نہ بخل سے کام لیتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ ایمان والے توبہ کر لیں تو ان کی برائیاں رب تعالی نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ کوئی بےہودہ کام ہو رہا ہو تو بہت وقار سے قریب سے گزر جاتے ہیں، اس میں شریک نہیں ہوتے۔ اپنے رب کی آیات پر غور کرتے ہیں اور رب کی آیات پر اندھے بہرے بن کر نہیں گرتے۔ رب کی آیات ہیں قرآن مجید، سمجھ کے پڑھتے ہیں، اندھوں کی طرح سے توترٹ ہی نہیں لگاتے رہتے ہیں۔ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہی جنتی ہیں، ان کو جنت میں سلامتی کے ساتھ خوش آمدید کہا جائے گا۔ اس کے بعد عزیزان گرامی سورہ الشعراء ہے۔ سورہ الشعراء میں پھر وہی بات کہی گئی جو سورہ الکہف کی ابتدا میں کہی گئی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اس غم میں کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اے ہمارے نبی، ہمارے محبوب، آپ گھل گھل کر جان دے دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اصل غم تھا، جو مشن تھا، جو تڑپ تھی، وہ اس دین کو پوری انسانیت تک پہنچانا تھا۔ میں اس بات کا اعادہ کروں گا کہ دین اس بات کا نام ہے کہ حضور کا اتباع کیا جائے، اور حضور کا اتباع جو ہے وہ اس بات کا نام ہے کہ حضور کی زندگی کے مقصد کو اپنا مقصد بنایا جائے، حضور کے مشن کو اپنا مشن بنایا جائے، حضور کے غم کو اپنا غم بنایا جائے، حضور کی طرف کو اپنی طرف بنایا جائے۔ ہمارا مرنا جینا بھی اسی راہ میں ہو جس راہ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا جینا تھا۔ اگر یہ ہے تو اتباع ہے، پھر ہم انہی کے ہیں۔ اور اگر ظاہری شکل ہم نے ان کی بنا لی لیکن ان کے مقصد زندگی کو نہیں اپنایا، ان کے مشن کو نہیں اپنایا، ان کے غم کو ہی اپنا غم نہیں بنایا، تو اتباع نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مکالمہ نقل کیا جا رہا ہے فرعون کے ساتھ۔ فرعون احسان جتا رہا ہے، تم لڑکے تھے، بچے تھے، ہم نے تمہیں پالا پوسا اور ہم نے اتنے احسانات تم پہ کیے۔ فرماتے ہیں ہاں تم نے بہت احسانات کیے، اور تمہارا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تو نے میری پوری قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، یہ تمہارا احسان ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا مطالبہ فرعون سے یہ تھا کہ ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، انہیں ہمارے ساتھ جانے دو، ہم تمہارا ملک چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں گے، لیکن تم ہمیں غلام نہ رکھو، آزاد کر دو۔ اور اسی آزادی کی جد و جہد میں ہی وہ رات کی تاریکی میں نکل بھاگے، اور فرعون نے پیچھا کیا، اور نتیجتاً فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔
لیکن نکل کے کہاں جا رہے تھے؟ آزادی کے لیے۔ فرعون سے آزاد ہوں گے تو دین کی تبلیغ ہوگی، اس لیے کہ غلامی کے عالم میں دین کی تبلیغ، تعلیم، تربیت نہیں ہو سکتی۔ اور دین کے اکثر فرائض جو ہیں وہ اس وقت فرائض ہیں جبکہ ہم آزاد ہوں۔ مثلا حج غلام پہ فرض ہی نہیں، آزاد انسان پہ فرض ہے۔ تو یہ جمعہ آزاد انسان پہ فرض ہے۔ غلامی کے عالم میں تو دین پہ عمل کیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے نبی کا، رسول کا پہلا مشن یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو آزاد کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا۔ رومن امپائر میں 90% لوگ غلام تھے، آپ نے ان کی غلامی دور کرنے کے لیے، آزادی کی جدوجہد کے لیے غلاموں میں آپ نے ایک تحریک پیدا کر دی۔ تو ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا ہر نبی انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرنے آتا ہے۔ جنگ قادسیہ میں جب وہ رستم نے بلایا مسلمانوں کے وفد کو، پوچھا کہ بھائی یہاں کیوں لڑنے آئے ہو ہم سے؟ تو ہمارے سپہ سالار نے ایک بات کہی کہ دیکھو ہمارا مشن صرف ایک ہے کہ ہم انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کی بندگی میں دے دیں، بس اتنی سی بات ہے۔ تو نبی کا پہلا مشن یہ ہوتا ہے کہ وہ غلامی کا خاتمہ کرے، انسانوں کو آزاد کرے، اور آزاد انسانوں کو تعلیم، تربیت کے ذریعے اللہ کی بندگی کی طرف لے جائے۔ کوئی نبی ایسا نہیں۔ مسند احمد بن حنبل میں 1,24,000 تعداد آئی ہے انبیاء کی، ایک بھی نبی ایسا نہیں ملے گا جس نے غلامی کو کسی شکل میں قبول کیا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے ساتھ مخاطب ہیں، پوچھتے ہیں کہ میاں تم اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی پوجا، ان بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ جواب ملتا ہے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے، ہم تقلید آباء پہ مجبور ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے سوا یہ سب میرے دشمن ہیں، میں ان سے بری ہوں۔ میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، اور جب میں اپنی کسی غلطی سے بیمار پڑ جاتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ وہ بیمار کرتا ہے، نہیں، فرمایا اذا مرضت فهو یشفین، جب میں اپنی کسی کوتاہی سے، غلطی سے میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطائیں معاف بھی کرے گا۔ اور پھر حضرت ابراہیم کی دعا نقل ہوتی ہے کہ اے اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ شامل فرما، بعد کی آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر، مجھے جنت کا وارث بنا، میرے باپ کو بخش دے، اور قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کر، جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد۔ اس روز مشرکوں کو سارے خدا بھول جائیں گے، اس روز اپنے سفارشیوں کی تلاش کریں گے مگر کوئی کام نہیں دے گا۔ اے اللہ اس دن تو ہی میرا یار و مددگار بن جا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ پاک، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے 21ویں پارے اتل ما اوحی کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس میں سورہ عنکبوت کا اخیر ہے
اور اس میں ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. وہ لوگ جو ہمارے لیے، ہم سے ملنے کے لیے ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، ہم اپنی راہیں ان پہ کھولتے چلے جاتے ہیں. اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کے تو ساتھ ساتھ ہے. معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر اللہ کے راستے میں چل پڑے تو لے چلنا اللہ کا کام ہے. فرمایا ہمارے راستے میں نکلو گے تو توفیق دینا، راستے کو آسان کرنا، نئی سے نئی راہ کھولتے چلے جانا، یہ ہماری ذمہ داری. اس کے بعد سورہ الروم ہے اور یہ یوں شروع ہوتی ہے الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. عزیزان گرامی، قرآن مجید کی ان آیات میں ایک عظیم پیش گوئی ہے. ہوا یوں کہ ابھی مسلمان مکہ مکرمہ میں تھے کہ اس دور کی دو سپر پاورز میں ٹکر ہو گئی، ایران اور روم میں. اور ایران نے روم کو پچھاڑ کے رکھ دیا. بہت دور تک انہوں نے رومیوں کو دھکیلا اور ان کے علاقے کو انہوں نے تاراج کیا اور ان پہ غلبہ پایا. قرآن مجید کا ایک دعویٰ ہے. اچھا، اس پہ مشرکین بہت خوش ہوئے. رومنز چونکہ اہل کتاب تھے تو ان کی شکست پہ مسلمانوں کو رنج ہوا، اور ایرانینز چونکہ مشرکین تھے ان کی فتح پہ مشرکین مکہ کو خوشی ہوئی. تو قرآن مجید میں یہ بات آئی کہ ہاں، رومی مغلوب ہو گئے، لیکن چند ہی سال میں وہ پھر سے غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین. اب چونکہ بضع کا لفظ جو ہے 9 کے لیے آتا ہے. اب یہ بات جب قرآن مجید میں آئی تو لوگوں نے مذاق اڑایا، یہ کیسے ممکن ہے؟ رومی سلطنت کو تو تاراج کر کے رکھ دیا گیا ہے، ایران نے تو اس کو بلڈوز کر دیا ہے، کیسے غلبہ پائیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چند ہی سال میں رومنز پھر سے غالب آ جائیں گے. تو 9 سال گزرنے سے پہلے ہی پہلے عین اس موقع پہ جبکہ غزوہ بدر ہو رہا تھا، رومنز نے چڑھائی کی اور ایران کو شکست دے دی اور اپنی شکست کا بدلہ لے لیا. اور قرآن مجید کی نہ صرف ایک پیش گوئی پوری ہوئی بلکہ دوسری پیش گوئی بھی پوری ہو گئی. اور وہ یوں تھا، وہ یوں فرمایا بنصر اللہ ویومئذ یفرح المؤمنون. اور یہ وہ دن ہوگا جس دن مومنین کو بھی خوشی نصیب ہوگی بنصر اللہ، اللہ کی مدد نازل ہونے کی وجہ سے. ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم. اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وہ زبردست ہے، رحم والا ہے. ایک تو یہ پیشگوئی پوری ہوئی کہ رومنز نے ایرانینز کو تاراج کر دیا. دوسرا، عین اسی دن جب یہ خبر آئی، اسی دن غزوہ بدر میں بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی. اور یہ دوسری پیشگوئی بھی پوری ہو گئی، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. اس دن مومنین کو بھی اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرمائے گا. عزیزان گرامی،
اب یہ وہ معجزہ ہے جو اکیلے کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے نمودار نہیں ہوا، بلکہ ایک دنیا کے سامنے چیلنج کے طور پہ ابھرا ہے کہ 9 سال کے اندر اندر تم دیکھ لینا رومنز پھر سے غالب آ جائیں گے، اور نہ صرف وہ غالب آئیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ اسی دن مومنین کی بھی ایک کھلی کھلی مدد کرے گا، اتنی مدد کہ مومنین دل سے خوش ہو جائیں گے۔ دونوں وعدے پورے ہو گئے، اور یہ دونوں کی دونوں باتیں تاریخ میں ثبت ہیں۔ سورہ الروم میں ہم پڑھتے ہیں، ارشاد ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تم یکسو ہو کر اللہ کے دین پہ قائم ہو جاؤ۔ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت، اللہ کی طرف سے رکھی ہوئی صلاحیت، اس کی دی ہوئی قابلیتیں، ان کے مطابق چلو، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے مطابق چلو۔ وہ کیسی ہے؟ فطر الناس علیہ، جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالی کی خلق میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ایک فطرت اللہ نے بنا دی ہے، وہی فطرت قائم رہے گی، اور اسی فطرت کے مطابق انسان کی زندگی کے اصول اور اقدار رہیں گے، ان میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری، قصہ جدید و قدیم، کہ یہ بات نئی ہو گئی اور یہ بات پرانی ہو گئی، غلط باتیں ہیں۔ انسانی فطرت ایک رہتی ہے، اس کے اصول، اس کے اقدار، اس کا اخلاق کی بنیادیں ایک رہتی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ فرمایا اسی کے مطابق چلو۔ عزیزان گرامی، اب ایک موضوع آ رہا ہے اور اس پہ ذرا دھیان دینا ہوگا۔ ارشاد ہے، اور یہ سورہ الروم کی آیت نمبر 39 ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا، جو چیز تم اس غرض سے دو گے کہ وہ سود کے طور پہ تمہیں ملے، لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے اموال میں اس کی طرف سے اضافہ ہو، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو زکوٰۃ تم دیتے ہو اس نیت سے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، ایسے ہی لوگ ہیں جو بڑھوتری اور ترقی اور اضافے حاصل کرتے ہیں، کئی گنا ان کی دولت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ تم سودی کاروبار کرتے ہو اس نیت سے کہ تمہیں منافع حاصل ہو، کبھی نہیں ہوگا۔ سودی کاروبار کے راستے سے تم مالی ترقی حاصل کرتے ہو، کبھی نہیں ہوگی۔ مالی ترقی چاہتے ہو، بڑھوتری و افزائش چاہتے ہو، زکوٰۃ دو، صدقات دو، اللہ کے راستے میں لوگوں کی خدمت کرو، دیکھو مال میں بڑھوتری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی، یہ بات تو چونکہ قرآن مجید میں بیان ہو گئی اور ہمارا عقیدہ ہے، غلط نہیں ہو سکتی، لیکن میں معاشیات کے ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ بات ذرا معاشی طور پہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، ایک سرمایہ دار ایک حد تک تجارت کرتا ہے، اس کے بعد لا آف ڈیمینشنگ ریٹرن جو ہے وہ درمیان میں آ جاتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ وہ انویسٹمنٹ کرے گا، سرمایہ کاری کرے گا، تو اس کو نقصان ہوگا۔ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، ایک گاؤں ہے، اس میں آپ ایک دکان کھولتے ہیں، 50-60 ہزار روپے کا اس میں سامان رکھ دیں، آپ کی تجارت ہوگی، آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیکن وہاں پہ اگر آپ 15 لاکھ کا سامان رکھ دیں تو نقصان ہو جائے گا۔
اس لیے کہ وہاں پرچیزنگ پاور اتنی نہیں ہے، وہاں گاہکی نہیں ہے، وہاں سامان نہیں بکے گا. تو یہ لا آف ڈیمینشنگ ریٹرن ہے کہ آپ سرمایہ کاری ایک حد تک کریں گے، اس سے آگے کریں گے تو نقصان ہو جائے گا. اس لا کے تحت ہر سرمایہ دار اپنے سرمایہ کے کچھ حصے کو مجبوراً بچا کے رکھ دیتا ہے، یا بینک میں ڈال دیتا ہے، یا خزینے کی شکل میں دفن کر دیتا ہے، یا زیورات بنا دیتا ہے. یہ مال انویسٹمنٹ اس سے نہیں ہو پاتا، اسے مال مردہ کہا جاتا ہے. وہ مال جو انویسٹ نہیں ہو سکا مال مردہ ہے، اور بعض فقہاء نے تو اس کو مردار کہا ہے، ناپاک کہا ہے. اس لیے کہ یہی مال ہوتا ہے جس میں سے لوگ شراب پیتے ہیں، جوئے کھیلتے ہیں، جرائم کرتے ہیں. اس فالتو مال میں سے اسلام کا منشا یہ ہے کہ یہ جو فالتو مال ہے، مال مردہ ہے، اس کو منیمائز کیا جائے، کم سے کم کیا جائے، اس کو پورے کے پورے کو ختم بانٹ دیا جائے. اب ہوتا کیا ہے، ایک شخص کی پوری دولت پہ زکوٰۃ لگتی ہے، تو زکوٰۃ وہ کس میں سے دے گا؟ اسی مال مردہ میں سے دے گا، نکال دے گا زکوٰۃ. چلو بیکار پڑا ہوا نکال دو. یہ مال مردہ جب غریب کے ہاتھوں میں آئے گا تو مردہ نہیں رہے گا، مردار نہیں رہے گا، یہ زندہ ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا. غریب آدمی اسی مال کو لے کے پھر سے امیر آدمی کی دکان پہ چلا جائے گا، بچے کی کتابیں خریدے گا، بچے کی غذا خریدے گا، کپڑے خریدے گا، گھر والوں کے جوتیاں خریدے گا. مگر کن سے خریدے گا؟ امیر لوگوں سے خریدے گا. انہی لوگوں کے ہاں یہی سرمایہ لوٹا کے لے جائے گا جن کے ہاں سے زکوٰۃ نکل کے آئی تھی. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ مال جو مردہ رکھا ہوا تھا، جو ہی غریب کے ہاتھ میں آیا، وہ زندہ بھی ہو گیا، پاک بھی ہو گیا، پھر سے امیر آدمی کی دکان پہ بھی پہنچ گیا، گردش میں بھی آ گیا، اور اوور آل پورے ملک کی جو جائیداد ہے، دولت ہے، جس میں جو گردش کر رہی ہے، جو انویسٹ ہو رہی ہے، اس میں اضافہ ہو گیا. آپ دیکھ لیجئے کہ زکوٰۃ اور صدقات سے مال مردہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، مال زندہ، وہ گردش والی دولت وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ ترقی کی بنیاد ہے. اس کے برعکس سود کا میکانزم، سود کا چکر مال مردہ میں اضافہ کرتا ہے، مال زندہ ختم کرتا ہے، کم کرتا ہے. کیا ہے کہ ایک ساہوکار آیا ہے، پان بیڑی والی کا کھوکھا ہے بیچارے کا، اس کے پاس آ کے بیٹھا ہے. میاں سود کی قسط لاؤ. کہتے وہ تو نہیں ہے، یہ کھوکھا بیچ دو، یہ سائیکل بیچ دو. سائیکل کیا ہے؟ مال زندہ ہے. کھوکھا کیا ہے؟ مال زندہ ہے. پھلوں کی ریڑھی ہے تمہاری پاس، یہ بیچ دو. اب وہ پھلوں کی ریڑھی بیچ دے گا، اس کو سود کی قسط دے گا. پھلوں کی ریڑھی مال زندہ ہے. یہ جب امیر ساہوکار کے ہاتھ میں جائے گی تو اس کو بیکار مال میں پھینک دے گا، مال مردہ میں اضافہ ہو گیا. سود کا عمل یہ ہے کہ وہ مال جو گردش میں ہے، وہ جو انویسٹڈ ہے، وہ کم سے کم ہوتا چلا جائے، اور وہ مال جو کہ ڈیڈ پراپرٹی ہے، مردار ہے، مردہ ہے، اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے. فرمایا سود سے کبھی مالی ترقی نہیں ہوتی. اور ایک دیکھ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالی سود کی جڑ کاٹ دیتا ہے، سود والوں کی جڑ کاٹ دیتا ہے، اور صدقات کو اور صدقات والوں کو پالتا پوستا رہتا ہے. اس کے بعد ہم سورہ لقمان کی طرف آتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت لقمان جو ایک بہت بڑے دانش مند تھے، وہ اپنے بیٹے کو کتنی خوبصورت نصیحت کرتے ہیں. فرماتے ہیں حضرت لقمان کو حکمت عطا ہوئی، اور وہ ایسی ہی حکیمانہ باتیں اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور دیکھو،
ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ماں نے کس شفقت سے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا، پھر 2 سال میں دودھ چھڑایا. میرا اور والدین کا شکر ادا کرنا. ہاں، والدین کی ہر حال میں اطاعت کرنا، لیکن اگر وہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے پر مجبور کریں تو ان کا کہا بھی نہ ماننا. اے بیٹے، یاد رکھنا کہ اللہ سے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، خواہ پتھر میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں. دیکھو بیٹا، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، بدی سے منع کرو. ہاں، اور مصیبت آ جائے تو صبر کرو، اور لوگوں کے ساتھ مغرورانہ انداز میں گالیں پھلا پھلا کے باتیں نہ کیا کرو، اور زمین میں اکڑ کے تکبر کے ساتھ نہ چلا کرو. خدا کو تکبر کرنے والے پسند نہیں ہیں. اپنی چال میں، روش میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو. اپنی آواز کو پست رکھو، کیونکہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ کرخت آواز گدھے کی ہے. عزیزان گرامی، سورہ لقمان کے آخر میں چند آیات ہیں جن کے بارے میں مجھ سے بہت سوالات کیے جاتے ہیں. میں ان آیات کو پڑھتا ہوں اور ان کا لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں. ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کی گھڑی کا خبر، قیامت کی گھڑی کی خبر اللہ کو ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ تعالیٰ بادل اتارتا ہے، بارش بھیجتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے. ان 3 باتوں کا ذکر کر دیا: علم الساعہ، قیامت کی گھڑی، بارش برسانا، اور کہ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے. یہ ایک مثبت بات کہہ دی، اس بات کا انکار کیے بغیر کہ اس کا کسی اور کو علم بھی ہے یا نہیں. صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا اقرار کیا ہے. آگے فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، یہاں انکار کر دیا کہ کسی شخص کو علم نہیں ہے ماذا تکسب غدا، کہ وہ کل کیا کمائے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور کسی شخص کو اس بات کا علم نہیں ہے بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کس زمین پہ جا کے مرے گا. 2 باتوں کے بارے میں تو کہہ دیا کہ کسی کو علم نہیں ہے، لیکن پہلی 3 باتوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ کسی کو علم نہیں ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب، سوال ہمیں یاد ہے، جناب قرآن میں تو لکھا ہے کہ سوائے اللہ کے اور کسی کو علم نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اور ہم تو الٹرا ساؤنڈ کرا کے آئے ہیں، مجھے پتہ چل گیا کہ ہمارے بیوی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بیٹا ہے. بھائی، الٹرا ساؤنڈ سے تو معلوم ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا. قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کسی شخص کو پتا نہیں ہے کہ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ 2 باتوں کے بارے میں تو انکار کیا. ایک یہ کہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ تم کل کیا کماؤ گے، اور تمہیں پتا نہیں ہے کہاں جا کے مرو گے. اس کا تو انکار ہے. اس کے بارے میں اگر الٹرا ساؤنڈ ہے تو وہ لے آؤ. 3 باتوں کے بارے میں اپنے علم کا اقرار کیا ہے، لیکن ہمارے علم کا انکار نہیں کیا ہے. ایک قیامت کی گھڑی کے بارے میں، ایک بارش کے بارے میں، اور ایک ماں کے پیٹ کے بارے میں. اس لیے یہ سوال اپنی جگہ پہ غلط ہے. قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ کسی کو خبر نہیں ہے کہ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ اس میں پالے وَمَن يَقْنُتْ کا خلاصہ بیان کریں گے. ہم سورہ الاحزاب شروع کر چکے ہیں. سورہ احزاب میں
غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ اس میں یوں ہوا کہ عرب کے بہت سارے قبائل نے مل کے قریش کے اکسانے پہ اور مدینہ یہود کے اکسانے پہ بہت سارے قبائل نے یک لخت مل کے قریش کی سرکردگی میں مدینہ منورہ پہ حملہ کر دیا۔ بعض روایات میں ان کی تعداد 15,000 بتائی جاتی ہے، بعض میں 20-22,000 بتائی جاتی ہے۔ تو انہوں نے مدینہ منورہ کو گھیرے میں لے لیا۔ اس وقت ان کا مقابلہ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے باہر ایک خندق کھدوا دی اور اس خندق میں بیٹھ کے آپ نے مقابلہ کیا۔ شہر کی چونکہ ناکہ بندی تھی، اس لیے غذا اور رسد نہیں پہنچ سکتی تھی، تو مسلمانوں پہ بہت فاقہ کشی کی کیفیت ہوئی۔ یہ محاصرہ کوئی تقریباً 3 ہفتے تک جاری رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے مدد فرمائی اور اس زور کا طوفان آیا کہ قریش اور یہ سب قبائل اور یہ احزاب جو حملہ آور ہو چکے تھے، یہ ٹک کے بیٹھ نہ سکے اور ان کو محاصرہ توڑنا پڑا اور ریٹریٹ کرنا پڑا۔ اس میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ کا وہ انعام یاد کرو جب تم پر لشکر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور نہ دکھائی دینے والی فوجیں، جب دشمن تمہارے اوپر اور نیچے سے چڑھایا، یعنی ہر طرف سے، لوگوں کی آنکھیں خوف کے مارے پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان ہونے لگے۔ اس طرح مسلمانوں کی خوب آزمائش ہوئی۔ اس وقت منافق کہتے تھے کہ خدا و رسول نے ہم کو فتح کا یقین دلا کر ہم سے فریب کیا ہے۔ ان کا ایک گروہ کہتا تھا، مدینے والو چلو، واپس چلو، خندق پر کافروں سے مقابلہ کرنے کی اب کوئی صورت نہیں۔ یہ طرح طرح کے بہانوں سے اجازت لے کر بھاگ رہے تھے، حالانکہ انہوں نے پہلے قسمیں کھائی تھیں کہ پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے۔ انہیں آگاہ کر دیں کہ بھاگ کر تم موت سے نہیں بچ سکتے۔ اگر کسی کو رب تعالی نفع یا نقصان پہنچانا چاہے تو کون آڑے آ سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، اس میں جو شہداء ہیں ان کی بھی بہت تعریف کی گئی۔ وفا کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان اور صبر و تسلیم کا پیکر ہیں، ایسے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے سچ کر دکھائے اور کوئی اپنی نظر پوری کر چکا ہے، اللہ سے باندھا ہوا عہد پورا کر چکا ہے، اور کوئی اس انتظار میں ہے کہ وہ یہ عہد کب پورا کر سکے گا اور کب اللہ کے راستے میں شہید ہوگا۔ سورہ احزاب میں ایک اہم واقعہ آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے حضور سے نان نفع کا مطالبہ کیا اور آپ کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ ازواج مطہرات کی عرض یہ تھی کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو ہم نے کچھ بھی نہیں مانگا، اب جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دے رہے ہیں اور کھلے ہاتھوں سے دے رہے ہیں تو ہماری گھر کی ضرورت کے لیے بھی کچھ گھر میں آنا چاہیے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات گوارا نہیں تھی۔ آپ کی ساری زندگی اس کیفیت میں گزری کہ اگر گھر میں 1 درہم یا 1 بھی دینار موجود تھا تو رات کو آپ گھر تشریف نہیں لائے، آپ نے وہ رات گھر سے باہر گزاری۔ اب یہ ذوق الگ الگ ہو گئے۔ آپ نے 1 ماہ تک اپنی ازواج مطہرات سے عملاً علیحدگی اختیار کر لی، علیحدہ ایک بالا خانے میں جا کے آپ نے آرام فرما لیا، سب سے بول چال بند کر دی۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی اور ان آیات میں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ حق دے دیا گیا کہ دو باتوں میں سے ایک چیز اختیار کر لیں۔ اگر انہیں دنیاوی زندگی چاہیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مال و دولت لے لیں اور رخصت ہو جائیں، اور اگر انہیں اللہ کا رسول اور دار آخرت چاہیے تو پھر یہی فاقہ کشی کی زندگی گزارنی ہوگی۔ اب اختیار ان کو دے دیا، اور اس میں علماء فقہا نے لکھا کہ ان کو باقاعدہ یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ طلاق دے سکتی ہیں اور حضور سے وہ علیحدگی اختیار کر سکتی ہیں۔ آیات یہ ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے کہ اگر تم دنیا اور دنیا کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دولت دے کر رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اب یہ اختیار دے دیا گیا۔ یہاں حدیث میں ایک دلچسپ واقعہ بھی آتا ہے۔ جب یہ اختیار تمام بیویوں کو مل گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یوں فرمایا کہ عائشہ، اللہ نے تمہیں اختیار تو دے دیا ہے، فیصلہ تو تمہیں ہی کرنا ہے کہ تم یہاں میرے ساتھ رہتی ہو فاقہ کشی کی زندگی میں یا مال و دولت لے کے رخصت ہوتی ہو۔ فیصلہ تو تم ہی کرو گی، لیکن ایک کام کرنا، فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ واہ یا رسول اللہ، واہ، آپ کے بارے میں اوروں سے مشورے کرتی پھروں گی، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں اوروں سے مشورے کرتی پھروں گی۔ عزیزان گرامی، حضور کی تمام ازواج مطہرات میں زہد، تقشف اور فاقے کے عالم میں حضور کے ساتھ وقت گزارنا اختیار کیا، اور مال و دولت اور دنیاوی زینت کو اختیار نہیں کیا۔ یہاں تک کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری رات اس دنیا میں وفات کی گھڑی آئی تو اس وقت رات کو دیا جلانے کے لیے حضور کے گھر میں تیل نہیں تھا، اور آپ کی اپنی ذاتی زرہ ایک یہودی کے ہاں رہن رکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد سورہ احزاب میں آیت نمبر 40 جو بہت معرکہ آ رہا ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء پہ مہر ہیں، آخری نبی ہے۔ مہر کسی خط پہ، ڈاکومنٹ پہ آخری چیز ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں 4 باتیں ہیں جن کو اگر اکٹھے ہم ان پہ دھیان دیں تو پتہ چلتا ہے کہ ختم نبوت ایک لازمہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے پہلے جتنی کتابیں تھیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی نبی تشریف لائے، رسول تشریف لائے، وہ اپنے اپنے علاقے، اپنی اپنی قوم اور ایک خاص مدت تک کے لیے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت، آپ کا دین اور یہ کتاب قرآن مجید کسی خاص قوم، کسی خاص علاقے اور کسی خاص وقت کے لیے نہیں، بلکہ یہ آفاقی ہے، تمام انسانوں کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی لیگل فریم ورک ہے، جو شریعتیں آئی ہیں،
وہ ارتقائی منازل میں تھیں اور ان کی وجہ سے دین تکمیل پذیر تھا. جب حضور تشریف لے آئے تو فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی دینی کتابیں آئیں سب میں تحریف کر دی گئی، لوگوں نے بدل ڈالا، ایڈیشنز آلٹریشنز کر دیے. اس کتاب پہ آ کے، قرآن مجید پہ اللہ تعالیٰ نے آ کے کہا اب تم اس کو بدل نہیں سکو گے، اس میں تحریف نہیں کر سکو گے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ ہماری نصیحت ہے، آخری نصیحت ہے، دیکھ لینا ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے. اب ذرا غور فرمائیے، انسان کی تاریخ میں ایک نبی کے علاوہ یا ایک نبی کے بعد دوسرا نبی انہی 3 وجوہات سے آیا ہے. یا تو اس لیے آیا ہے کہ ایک نبی کسی خاص علاقے کے لیے تھا، دوسرے علاقے کے لیے نبی کی ضرورت. ایک نبی ایک خاص مدت تک کے لیے تھا، وہ مدت ختم ہوئی، دوسرے نبی کی ضرورت. یہاں یہ جھگڑا ختم ہو، فرمایا ہمیشہ کے لیے آپ ہیں. نمبر 2، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی اس لیے آتا رہا کہ شریعت تکمیل پذیر ہو رہی تھی، ارتقائی منازل طے کر رہی تھی. فرمایا کہ مکمل ہو گئی، اس لیے اب دین مکمل کرنے کے لیے آئندہ کسی نبی کی ضرورت نہیں. دوسری بات بھی ختم ہو گئی. اور آخری بات جس کے لیے ایک نبی کے ساتھ یا ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا ہے، وہ اس لیے کہ لوگوں نے پہلی دی ہوئی کتاب میں تبدیلیاں کر دی، دین کو بدل ڈالا، اس میں تحریف کر دی، جائز کو ناجائز کر دیا، ناجائز کو جائز کر دیا. اب اس کو درست کرنے کے لیے دوسرے نبی کی ضرورت پڑتی. فرمایا اب اس کا بھی کوئی امکان نہیں، اب تم دین کو بدل نہیں سکو گے، اللہ کی کتاب میں تحریف نہیں کر سکو گے، ایک شوشہ ایک زیر زبر بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکو گے. تو ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آنے کے جو 3 مواقع تھے وہ ختم ہو گئے. تو چوتھی بات از خود ثابت کر دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. اس لیے اب زید بن محمد کو زید بن حارثہ کہا کرو، اور وہ رسول اللہ ہیں اور نبیوں پہ خاتم، نبوت کو ختم کرنے والے، نبوت میں کرنے والے. اور ایک مرتبہ لفافہ سیل ہو جائے تو اس لفافے میں کچھ اور داخل نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بات بے شمار احادیث میں اور صحیح احادیث میں بیان کر دی گئی. اور میں کہ انا آخر النبی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. فرمایا ایک عمارت نظر آ رہی ہے، اس کی ایک آخری اینٹ دیکھتے ہیں لوگ کہ وہ خالی ہے، یار اگر یہاں اینٹ لگ جاتی تو عمارت مکمل ہو جاتی. فرماتے ہیں وہ آخری اینٹ میں ہوں. اتنی احادیث اور اس قدر مختلف پیرائے میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ اس بات کی اب کوئی 1% بھی گنجائش نہیں رہتی کہ ہم یہ حضور نے یہاں تک فرما دیا کہ میرے بعد 30 شخص آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور سب کے سب جھوٹے ہوں گے. اور تاریخ نے ثابت کیا کہ 1400 سال میں جتنے لوگوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں. اس لیے ایک اہم بات عرض کروں کہ فقہاء نے، علماء نے یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے گفتگو کرنا اور اس سے کسی قسم کی دلیل مانگنا اور اس کی گفتگو پہ غور کرنا کفر ہے. اس موضوع پہ کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی، نیگوشیبل نہیں ہے.
جو شخص نے ہم اس کو دجال قرار دیں گے، ہم کو شیطان کا کسی استعمار کا ایجنٹ قرار دیں گے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ ہاں، اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتباع کا حکم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو، وہ تم پر رحمت فرماتا ہے، اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائے، وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے، آخرت میں تمہارا استقبال سلامتی کے ساتھ فرمائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ، بشارت دینے والا، ڈرانے والا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ مومنوں کو خوشخبری دو کہ ان پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ کافروں، منافقوں کا کہا نہ مانو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ اس کے بعد ہمیں جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کا حکم ہے۔ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اور وہ شخص جو کسی بھی شکل میں اللہ اور اس کے رسول کو ستانے کی کوشش کرے، کسی شکل میں گستاخی کرے، اذیت پہنچانے کی کوشش کرے، اس پہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک آیت آ رہی ہے جس میں حجاب کا حکم ہے، پردے کا۔ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں کو حکم دے دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، یعنی جسم کو اس انداز سے ڈھک لینا کہ جسم کی زینت اور چہرے کا بڑا حصہ چھپ جائے، اس حد تک کہ وہ دیکھ تو سکیں، چل پھر تو سکیں، یعنی چہرے کو اتنا بھی نہ ڈھانپے کہ آنکھیں بھی ڈھپ جائیں اور کچھ دیکھ نہ پائیں اور گر جائیں، ایسا بھی نہیں کہ چل پھر تو سکیں لیکن جس قدر چہرے کو بھی ڈھانپنا ممکن ہو ڈھانپ لیا جائے اور پورے جسم کو بھی ڈھانپ لیا جائے، جسم کی زیب و زینت کو چھپا لیا جائے۔ اور احزاب کے آخر میں فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ ہم نے اپنی امانت کو آسموں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ ظالم نکلا، نادان نکلا، اٹھانے کا عہد تو کر لیا، قبول تو کر لیا، لیکن ٹھیک سے اٹھا نہیں سکا۔ سب پہ جس بار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ آسماں بار امانت نتوانست کشید، قرۂ فال بنا میں من دیوانہ زدن۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین، اہل و